بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم. میرا نام سعدیہ ایاز ہے اور میں آج آپ سے شوکت میموریل پبلک اسکول کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں. آج ہم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے فتح مکہ کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس سبق کی وضاحت سے پہلے میں اس بات کو آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہوں گی کہ آخر فتح مکہ کا پس منظر کیا تھا اور کیوں یہ واقعہ پیش آیا، اور مکہ فتح ہونے کے سمجھ لیجیے کہ سبب کیا تھا. آپ کے سامنے میں صلح حدیبیہ کی وضاحت پیش کر چکی ہوں، لیکن اس دفعہ دوبارہ دہراؤں گی کہ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان. ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ جس کے تحت مسلمان اور قریش مکہ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ایک تھا. اس کی ایک شرط تھی کہ معاہدہ ہو گیا، لیکن قریش مکہ اس معاہدے پر زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکے. مسلمان اپنے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے سچے تھے. خلاف ورزی مسلمانوں کی طرف سے نہ ہوئی، خلاف ورزی ہوئی کفار کی طرف سے. اس معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ دونوں فریق مسلمان یا قریش مکہ میں سے جس کا چاہیں ساتھ دے سکتے ہیں. اب جو قبائل تھے، قبیلہ بنو بکر نے قریش کا اور بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا فریق بننا پسند کیا. اب یہ قبائل ایک دوسرے پر حملہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن بنو بکر نے اپنی پرانی دشمنی کی وجہ سے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا. قریش نے اس حملے میں بنو بکر کی مدد کے لیے ہتھیار بھی دیے اور لڑائی میں بھی حصہ لیا. یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھا. اب جب یہ حملہ ہوا تو قریش مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کے قاصد آئے، اور یعنی بنو خزاعہ کے کچھ لوگ آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی فریاد پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک قاصد ان شرائط کے ساتھ قریش کے پاس طرف روانہ کیا. پہلی شرط یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو قتل ہو گئے یعنی جو مقتولین ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے. دوسری شرط رکھی گئی یا قریش مکہ بنو بکر کی حمایت ترک کر دیں یعنی چھوڑ دیں، یا پھر یہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا گیا ہے. اب کیا قریش مکہ نے، کیونکہ ایک وہ گھمنڈ اور تکبر کا شروع سے شکار رہے ہیں، تو انہوں نے اس گھمنڈ میں آ کر تیسری شرط قبول کر لی اور حدیبیہ کے معاہدے کو توڑنے کا اعلان کر دیا. قریش مکہ کی وعدہ خلافی کا بدلہ لینے اور فتح مکہ جو فتح کرنا تھا نا ہمیں، کیونکہ اتنے سال سے مسلمان نہیں جا پائے تھے، تو یہ بہترین موقع تھا. ہجری تھی سن 8 ہجری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، اور یہ لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہوا. پس منظر آپ کے سامنے پیش کیا گیا. امید ہے یہاں تک آپ نے بات سمجھی ہوگی کہ فتح مکہ کا سبب کیا تھا. اب جاننا یہ ہے کہ مکہ کیسے فتح ہوا. اب آگے کی جو آپ کے پاس واقعات ہیں میں تسلسل سے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہوں. صحابہ کرام کا لشکر جرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا، تو دیگر قبائل اور مسلمانوں سے جو معاہدہ تھا تو وہ لوگ بھی ساتھ ہو لیے. قریش کا جب مسلمانوں کے قریب پہنچے، مکہ کے قریب پہنچے قریش، اور تو انہیں مسلمانوں کے پہنچنے کی اطلاع مل گئی. تحقیقات کے لیے ابو سفیان کو بھیجا گیا اور پھر بعد میں دوسرے لوگوں کو بھی بھیجا گیا، لیکن ابو سفیان کو گرفتار کر کے مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. اس وقت ابو سفیان کے پچھلے تمام اعمال
آپ کے سامنے تھے، لیکن آپ نے انہیں معاف کر دیا اور ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کا لشکر مکہ کی طرف بڑھتا چلا گیا فاتحانہ انداز میں، اور بغیر جنگ کیے مکہ میں داخل ہو گیا۔ اب سب سے بڑی بات یہ تھی، جب آپ مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جب تک کوئی شخص ان پر حملہ آور نہ ہو، اور نہ تو تلوار اٹھائی جائے اور نہ تلوار نہ اٹھائی جائے، اور دوسرا جو شخص حرم میں داخل ہو جائے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اسے امان دی جائے۔ یہ ایک حکم ہوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ حاضر تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی ذہنی جسمانی تکالیف پہنچائی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تکلیف پہنچائی کہ آپ اپنا شہر مکہ چھوڑ کر مدینے پہ ہجرت پہ مجبور ہو گئے۔ اب وہی لوگ آپ کے سامنے ہیں، گردن جھکائے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لیتے، لیکن آپ نے سب لوگوں کو اپنے سامنے جمع کیا اور پوچھا، لوگوں تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ تو وہ یک زبان ہو کر بولے، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے تھے اور چھڑی سے بتوں کو گرانا شروع کرا، اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل کو نابود ہونا ہی تھا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور یہاں شکرانے کی نماز ادا فرمائی تھی۔ یہاں تک تو ہم نے پڑھا کہ ایسا بڑا واقعہ آپ نے تاریخ میں کہیں نہیں پڑھا ہوگا کہ جانی دشمن سامنے ہے اور اسے معاف کر دیا گیا ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثال تھی کہ جس کے نتائج بعد میں ظاہر ہوئے۔ اس معافی کا کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے، میں آپ کو یہ بتاؤں گی۔ عام معافی کی بدولت قریش مکہ کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو وہ نفرت اور وہ جو تھا بھرا ہوا تھا نا کینہ، وہ دور ہو گیا، اور اس کے بعد جوک در جوک یعنی کہ بہت سارے گروپس کی شکل میں اسلام میں دار اسلام میں کفار داخل ہوئے، اور وہ علاقے جہاں پر اب تک اسلام نہیں پہنچا تھا وہاں اپنے صحابہ کرام کو تبلیغ کے لیے روانہ فرمایا، اور اسلام کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں تھیں وہ دور ہوئیں، اسلام تیزی سے پھیلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ فتح مکہ کو میں نے آپ کے سامنے جس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور معافی کے اس بہت بڑے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا سبق کے آخر میں، کہ اللہ کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں وہ آتی ہیں، اس میں اگر فتح و کامیابی ہو تو ذاتی بدلہ نہیں لینا ہے۔ یہ ذاتی بدلے کو ختم کرنے کے لیے ہم سیکھ سکتے ہیں، ذاتی بدلہ انتقام نہ لیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ معاف کر دیں گے تو یقین کیجیے گا معافی بڑا عمل ہے۔ میں کہتی ہوں معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو مشکل کام کرنا سیکھیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکل کام کر کے بتایا آپ کو، تاکہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی ذاتی انا اور اپنی ذاتی انتقام نہ لینا نا، اس سے بہت بڑی تبدیلی آتی ہے معاشرے میں۔ تو تھوڑے سے اس کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے اندر یہ صرف پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہم اس پر اگر عمل کرنے کی چھوٹی چھوٹی کوششیں کریں گے تو بارگاہ الہی میں انشاءاللہ وہ قبول و مقبول ہوں گی۔ آمین۔ اللہ حافظ۔